ایک پروانہ وہ ہے بھائی اشارے کی زبان ہے، اشارے کی زبان بولوں گا اور اسے سمجھنا تمہارا کام ہے. میں بارڈر لائن سے گزر جاؤں گا. ایک پروانہ وہ ہے جو کود کود کے زمین پر رینگتا ہے، شمع کے کنارے لیمپ کے نیچے نیچے لیمپ کے قدموں میں رینگتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، وہ صبح تک زندہ رہتا ہے. اور دوسرا پروانہ جسے اپنی پرواز پر، اپنی اڑان پر، اپنی عبادت پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور اڑنے پر گھمنڈ ہے، شمع کے منہ لگتا ہے، جو جا کر اس کی لو کو چھوتا ہے، جو شمع کے چراغ کے لیمپ کے منہ لگتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. تو جو منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے، اور جو قدموں میں رہیں گے، چرنوں میں رہیں گے، انہیں زندگی ملے گی. اے رسول، میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر، اپنی تنظیم پر، اپنی جماعت پر، اپنے لٹریچر پر، اپنے نصاب پر، اپنی نماز پر، اپنے کلمے پر، اپنے سجدوں پر، اپنے رکوع پر، اپنے ذکر پر، اپنی تسبیح پر، اپنے مصلے پر، اپنے لوٹے پر، اپنی جماعت پر، اپنی چٹائی پر، سعودی ریال پر، اپنے مرکزی عرب کے عیاشوں کے چندوں پر، سعودی شہزادوں کی آوارگی کی چھتر چھایا میں اور ریاض کی شہزادیوں کے کیریکٹر لیس ایٹماسفیئر سے جو پیسے لے کر اے رسول تمہارے منہ لگائیں گے، وہ جلا دیے جائیں گے. اس لیے کہ تم لیمپ بنا کے بھیجے گئے ہو، تم شمع بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم چراغ بنا کر کے بھیجے گئے ہو. جو مولوی ملا میرے حبیب تمہارے منہ لگے گا اس کو جلا دیا جائے گا، اور جو تمہارے قدموں میں رہے گا، جو تمہارے چرنوں میں رہے گا، جو تمہارا طواف کرے گا، جو تمہارا چکر لگائے گا، اسے زندگی ملے گی، اسے صبح تک زندگی ملے گی. زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے. وہ سراجا منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. بات نوٹ کر لو. اپنے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے، ایک موم بتی جل رہی ہے اور یہ بجھی ہوئی ہے. پریکٹیکل دیکھو، یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر ایسے جل رہی ہے، فکس جل رہی ہے. یہ بجھی ہوئی ہے. اس بجھی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے؟ کیسے جلاؤ گے؟ پہلے اس کو قریب لاؤ. یہ دور ہے نا، یہ بجھا ہوا ہے اور یہ جل رہا ہے. اس بجھے کو کیسے جلاؤ گے؟ پہلے قریب لاؤ. جب قریب آ جائے تو اسے بولو جھکو. کیا بات سمجھ لو تب آگے بڑھوں. دور ہے نا، قریب لاؤ. دیکھو وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ. وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ. اور جب قریب بہت آ جائے تو کہو جھکو. اگر یہ جھک گیا تو روشنی مل گئی، اکڑا رہ گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی. تو اے بجھے ہوئے چراغو، اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھک جاؤ. سنی جھک گیا، روشنی پا گیا. یہ اکڑے ہیں، یہ اکڑ گئے. اور میرے دوستو، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے. آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے. ابلیس اکڑ گیا، اکھڑ گیا. استاد اکھڑ گئے، ابھی بھی شاگردوں کو ہوش نہ آیا. ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھہرے تو رسول اعظم کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے؟ سینئر موسٹ پرافٹ کو کیا دیکھ پاؤ گے جب جونیئر میں ہی میں نہیں الجھ گئے؟ ان دا پوزیشن آف ہولی پرافٹ آف اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھہر سکا تو جانے آدم، آقائے آدم، مولائے آدم، وجہ وجود آدم، سبب تخلیق آدم،
ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوتا، بے شک۔ آپ ذرا غور کرو کہ استاد ایک نبی کو نہیں، نبی کی توہین کر کے نہیں بچے، یہ رسول کی کر رہے ہیں، فل فلیج رسول، خاتم النبی جی، رحمت للعالمین، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ کسی اور نبی کو خاتم النبی جی قرآن نے کہا؟ کسی اور نبی کو رحمت للعالمین قرآن نے کہا؟ تو جب نبی کو کی توہین اللہ کو گوارا نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین۔ ایک اردو کا محاورہ بولوں گا خالص لکھنوی زبان، مگر ایک ہی لفظ ہے، اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے، دوسرا کام کرنا ہے کہ جھک جائے۔ میری بات سنو، دل میں رکھو، صرف جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے سوچو، قریب جاؤ، جھک جاؤ، لائٹ مل گئی؟ نہیں، اب بھی لائٹ نہیں ملے گی۔ روشنی کب ملے گی؟ جب تم قریب جاؤ، جھک جاؤ اور لو لگ جائے، لو لگ جائے، لو لگ گئی، لو ہو گیا۔ تو وداؤٹ لو، وداؤٹ لو لائٹ نہیں، وداؤٹ لو لائٹ نہیں۔ یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی، تم جالی چوم کے بھی چلے اور روشنی نہیں ملے گی، وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے۔ میرے دوست، اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی، اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی۔ میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں، اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے، نہ تیرے رنگ پر ہے، نہ تیری نسل پر ہے۔ مصطفیٰ کی نظر جغرافی پر نہیں ہے، مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے، قلب کی کیفیت پر ہے، دل کی حالت پر ہے، ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے۔ اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا، اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا، جاہو جلال دے دیا جائے گا، اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر اعلیٰ تو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے انہیں پالا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہاری تسبیح نہیں۔ دل و تسبیح ایک ہے، دل و تسبیح ایک ہے، تب بندہ نیک ہے۔ اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور، تو یہ اور قابل غور کہہ گیا فی الفور۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، وسراجا منیرا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ چراغ میں ایک خوبی اور ہے، لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو، بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر، اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤ، سبحان اللہ، تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے، سبحان اللہ، یو ول ریچ ملاوی۔ سبحان اللہ۔ ارے 1 مہینے بعد 15 دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی۔ اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہو، لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں۔ ارے 1 ملین بجھے لیمپ جلا دیے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی؟ ان کا ہاں
چراغ کی شان یہی ہے، اے مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے، تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی، وہ سراجا منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا۔ اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں؟ میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا اور نکل کر کے مولانا سے کہا مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو، یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا، اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں، اب 9 عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا اسی ایک سے 9 کو جلا دیا۔ پھر میں باہر نکل آیا، پڑوس سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے، میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا، یہی سلسلہ چل پڑا۔ مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے، صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے، تابعین نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے، اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا، کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا، کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا، کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم سمنانی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے شیخ الحق کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم ماہمی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا، کسی نے سرکار سہرورد کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا۔ چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو روشنی غوث اعظم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے، وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے، وہی روشنی بہاء الحق والدین میں ہے، وہی روشنی علی حجیروی میں ہے، وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے، وہی روشنی اغواث میں ہے، وہی روشنی اوتاد میں ہے، وہی روشنی ابدال میں ہے، وہی رقبہ میں ہے، وہی نقبہ میں ہے، وہی نجبہ میں ہے، وہی سارے اسلامک سینٹس میں ہے۔ روشنی مصطفیٰ کی ہے، ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے، الیکٹریسٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا اولڈسٹ لگتی ہے، لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں کیونکہ لیٹسٹ مال جلدی سپلائی ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ بجلی سے مائی بجلی سے چل رہا، ہمارے گھروں میں جو بجلی جل رہی ہے اچھا کرنٹ ہے، اچھا کرنٹ ہے، کہاں بنتا ہے؟ الیکٹریسٹی بنتی کہاں ہے؟ پاور اسٹیشن کہاں ہے؟ نہیں جانتے، استعمال کرتے ہیں، ایڈریس نہیں معلوم۔ جیسے ان لوگوں کا بھی حال ہے، یہ خیر دنیا کا ایڈریس ہم بھول جائیں چلے گا، وہ تو بڑے بد نصیب ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، رسول کا ایڈریس بھول گئے۔ میں اس لینگویج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو بھی رہ جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک لیٹر لکھو، لیٹر ود میٹر، فل میٹر، بٹ دیر از نو ایڈریس۔ تو میٹر کے بلبوتے پر وہ جائے گا۔ تم نے میٹر لکھا، پورا لیٹر انٹروڈکشن ہے، ڈسکرپشن ہے، کنکلوژن ہے، مگر ایڈریس نہیں ہے، تو کیا اس کمپوزیشن کے بلبوتے پر وہ چلا جائے گا کہیں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایڈریس غائب ہے۔ عبادت کے بلبوتے پر جا سکو گے؟ ایڈریس بتاؤ۔ تو ایڈریس ان کا یہ، جنتیوں سے لڑائی، چھٹی کے خلاف غریب نواز خفا، 11ویں کے خلاف غوث پاک خفا، 12ویں کے خلاف میلاد کے خلاف رسول خفا، اور یہ تینوں جائیں گے جنت میں، اور تینوں جماعت سے خفا۔ تو اب اللہ یا تو رسول کو جنت میں ڈالے یا انہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ جماعت میں رسول میں انبن ہے، جماعت کہتی ہے ہمارے لیے نماز کافی ہے، ہمارے لیے روزہ کافی، ہمارے لیے کلمہ کافی ہے، اور رسول کہتے ہیں میں نہ آتا تو یہ تجھے ملتا کہاں سے؟ میں کچھ بھی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ ارے نماز میری بات ہے،
रोजा मेरी बात है, which I told you. That is my conversation. That is my wording about prayer, wording about fast, wording about Hajj pilgrimage. That is my बात ले लिया और मैं हूं जात छोड़ दिया। बात की वैल्यू है। Our president says, our prime minister says, तो जो सेज के बात है ले लिया। अब प्राइम मिनिस्टर जाए चूल्हे भाड़ में, ये कोई मानना हुआ? तुम मेरी बात मानो और मैं आ जाऊं तो 2 हाथ मारो। कहा ये क्या? कहा मैंने बात मानी है, जात से क्या लेना देना। तो तुमने मुझे रेस्पेक्ट दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़ा होना हराम, ताजीम हराम, लव टू दी प्रॉफिट शिर्क, या नबी सलाम अलैह शिर्क। और हिंदुस्तान में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर खड़ा होना शरीयत। मैं पूछता हूं जमात वालों, अफ्रीका में तेरा धर्म और है, इंडिया में तेरा धर्म और, क्या तू भी देश विदेश की तरह बदलता है? क्या मजहब भी ज्योग्राफी में चेंज होती है? क्या रिलीजियन भी चेंज हो जाता है? नॉर्थ रिलीजियन और है, साउथ रिलीजियन और। अरे ज्योग्राफी कैन चेंज, लॉ ऑफ द कंट्री कैन बी चेंज, बट लॉ ऑफ द रिलीजन कैन नॉट चेंज। जो क्रिश्चियनिटी साउथ अफ्रीका की है वही अमेरिका की है, जो इस्लाम हिंदुस्तान का है वही साउथ अफ्रीका का है, जो साउथ अफ्रीका का इस्लाम है वही मलावी में है, जो मलावी में है वही इजिप्ट में है। और अगर किसी ने फर्क कर दिया तो वो किसी और लाम का दोस्त है, इस्लाम का नहीं। What an example. Wonderful. तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर अगर खड़े न हो तो जेल में डाल दिए जाए। बिकॉज इट इज ए नेशनल सॉन्ग, इट इज ए नेशनल सॉन्ग एंड स्टैंडिंग इज कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग। तब खड़े हो जाते हैं। या नबी सलाम अलैह शिर्क, गांधी का गाना तुझे पसंद आया, मुस्तफा के गाने में तुझे शिर नजर आया। मैं कहता हूं जो अपने नबी की तारीफ को सह न सका उसको मेरी जबान मुसलमान कह न सका। तू पहले नबी के लिए बोल, तूने किस बात का बदला लेने के लिए मुस्तफा जाने रहमत को और धोखा हमको देते हो कलमे नमाज का। तो कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात, एड्रेस गायब। इसलिए कि एड्रेस में मेन पर्सनालिटी है पैराडाइज में एंट्रेंस की, वो होली प्रॉफिट, उन्हीं को तुम भूल गए। उन तक पहुंचाने के लिए, रसूल आजम तक पहुंचाने के लिए गौसे आजम, उन्हें भी भूल गए, अल्लाह ताला ने भी भूलवाई दिया। न गौसे आजम तक तुम जाओगे, न रसूल आजम तक पहुंचोगे, न रसूल आजम तक पहुंचोगे, न प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, न प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, मैटर घूमता रहेगा, लेटर भागता रहेगा, एड्रेस ही नहीं जाए कहां। लिहाजा मैं उसको थोड़ा सा लेटेस्ट करता ही नहीं। ये नहीं बात इस पर निकल आई कि इन्हें एड्रेस नहीं मालूम कि बनती कहां है। बिजली कहीं ना कहीं बनाई जाती है और फिर उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जरूरत के मुताबिक सब स्टेशंस बनाते हैं और सब स्टेशन बनाने के बाद उसकी सप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका शहर है डरबन। अब डरबन में कितना चाहिए, यहां की जरूरत भर वोल्टेज दे दिया गया। पिटोरिया में कितना चाहिए, पिटोरिया को दे दिया गया। कैपटाउन को कितना चाहिए, कैपटाउन को वहां वो दे दिया। बनता है कहीं एक सेंटर होगी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट प्लेस बिकॉज आई एम नॉट सिविलियन ऑफ दिस कंट्री। होता तो जरूर जान लेता, क्योंकि मैं कोई चीज इस्तेमाल करता हूं तो एड्रेस पहले जान लेता हूं। क्योंकि अगर एड्रेस सही है तो चीज भी सही है, एड्रेस गलत है तो चीज भी गलत है, या मैं भी गलत ना भी गलत हो तो दैट इज गलत पॉसिबल है। तो वो कोई जगह आप बता पाएंगे वो कौन सी है? एस्कॉम में बनती है, एस्कॉम में बनती है। तो एस्कॉम में बनती है तो एस्कॉम में रह, जहां बनती है वहीं रह। जहां तुम बनती हो मिस इलेक्ट्रिसिटी, तुम जहां बनती हो
وہیں رہو. ڈربن میں کیوں چلی آئی؟ اے بجلی تو ڈربن میں کیوں آئی؟ کرنٹ بول. ڈربن میں کیسا گیا؟ بنے اس قوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں. کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت فاصلہ. ویری فار فرام ہیئر. تو بنی تو اس قوم میں اور دیکھے ڈربن میں. تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا. چیز ہے اس قوم کی, اثر ہے ڈربن میں, روشنی ڈربن میں. بولے کنیکشن سے. میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں, خواجہ صاحب اجمیر میں, مخدوم صاحب کی چوچے میں کیسے چمکے؟ کا کنیکشن سے. بجلی مدینے کی ہے, فیضان مدینے کا ہے, برکتیں مدینے کی ہیں, نور مدینے کا ہے, روشنی مدینے کی ہے. اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے. یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے, ایک دم ججمنٹ ہے. کرنٹ از کلر لیس. نو کلر ان کرنٹ, نو گرین, نو وائٹ, نو اینی کلر ان کرنٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرنٹ میں کوئی کلر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کافی حد تک لوگ سمجھ گئے, لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. ہم تو کلر دیکھتے ہیں. وائٹ بلب, گرین, یلو, ریڈ, واہ واہ, سبحان اللہ. بلو دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملکی کلر, مرکوری کلر, سبحان اللہ. سمپل. یلو, گرین, بلو, ریڈ, یہ سب کہاں سے آیا؟ تو سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر, یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے, یہ بلبوں کا ہے. یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے. یہ کلر آف بلبس ہیں. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے, مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا. تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا, ایک طرح کا تھا. مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. سرکار نقشبند نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. سرکار سہرورد نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. مخدوم اشرف نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. شاہ برکت اللہ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. احمد رضا نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست, اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیض رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت. اور میرے دوستو, اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پاجامہ کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی پڑو گے. ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آؤ گے. اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سے اوپر تک بلو نظر آئے گا. اگر یلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سے اوپر تک تم یلو نظر آؤ گے. اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آؤ گے. اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے, کسی بلب کا نام چشتیت ہے, کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے, کسی بلب کا نام سہروردیت ہے, کسی بلب کا نام وارثیت ہے, کسی بلب کا نام اشرفیت ہے. اب تم جس بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے, قادری بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو قادری رنگ نظر آئے گا. چشتی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے چشتی رنگ نظر آئے گا. نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے نقشبندی. اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا. اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے, رنگ ہے. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, نور ملا مدینے سے, رنگ ملا مرشد سے, نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. نور ملا نبی سے,
रंग मिला वली से। रसूल आजम ने नूर दिया, गौसे आजम ने रंग दिया। और नूर और रंग में, लाइट और कलर में दोस्ती देखो, लाइट एंड कलर में फ्रेंडशिप देखो। दोनों ने तय कर लिया, ए नूर जहां तक तू जाएगा मैं भी जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ए लाइट जहां तक लाइट जाएगी वहीं तक कलर जाएगा, जहां तक कलर जाएगा वहां तक लाइट जाएगी। तो जिस जगह नबी जाएगा वहां वली का रंग मिलेगा, और जहां जहां वली जाएगा वहां नबी का नूर मिलेगा। इसीलिए बगदाद में नबी का नूर है, अजमेर में नबी का नूर है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह डरबन में भी नबी का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सुन, ए टकों पर बिके हुए मोहरों, अय्याश अरबों के चंदों पर कैरेक्टरलेस किंग और क्वीन के कैरेक्टरलेस पैसों पर पल्ले वाले जमातियों, कान खोल से सुन लो। जब दो वलियों ने इस मुकद्दस जमीन डरबन को रसूल का नूर दे दिया है, तो अब यहां तुम अंधेरा नहीं ला सकते, यहां तुम डार्कनेस नहीं ला सकते। मदीने का नूर आ चुका है, अब नजद का अंधेरा नहीं चाहिए, हमको नजद का अंधेरा नहीं चाहिए, हमको लुटेरों की डार्कनेस नहीं चाहिए, हमको गुंबदे खजरा के दुश्मनों का लाइट नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा अंधेरा नहीं चाहिए। 60,000 सहाबा कराम को कत्ल करने वालों, उनके मज़ारात को शहीद करने वालों, हमको तुम्हारा अंधेरा नहीं चाहिए, हमें मदीने का नूर मिल चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोशन बल्ब चाहिए, बुझे हुए बल्बों से हमें क्या, बुझे हुए बल्बों से क्या, बहुत बताइएगा, है बुझे हुए बल्बों से हमें क्या लेना देना। मगर एक बात है मेरे दोस्तों, हाँ, ये बुझे हुए बल्ब पर एक बात याद आई, हर बल्ब को ना ले लेना, कुछ फ्यूज भी होते हैं। ऐसा ना हो कि शक्ल देख के घर लेते आओ, शक्ल देख करके घर मत लाओ, तार देख लो अंदर, तार देख करके घर लाओ। कुछ बल्ब फ्यूज होते हैं कि नहीं? फ्यूज की भी दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूज बल्ब, टू टाइप्स ऑफ फ्यूज बल्ब। एक क्या है? दो किस्में हैं फ्यूज की। आप कहेंगे हाशिमी मियां क्या आप कभी इलेक्ट्रीशियन रहे? जी नहीं, फरीजे ने इलेक्ट्रीशियन बना दिया, क्योंकि वायरिंग करनी पड़ती है ना फ्यूज बल्बों की। तो फ्यूज दो किस्म के होते हैं। एक बल्ब होता है, काश आप समझ जाएं मेरी उर्दू से, एक बल्ब होता है आपकी, चूंकि वो डेली प्रैक्टिस में वो बल्ब है ना, इसलिए समझ जाएंगे। एक बल्ब ऐसा होता है कि उसका तार टूट जाता है, तो एक कोना जो है उसका लगा है कनेक्ट, और एक टूटा है और लटक के इधर उधर हो रहा है ना? यानी अभी डिस्कनेक्ट, प्रॉपर वे में डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, एक सिरा टूट गया और दूसरा लगा हुआ है, कनेक्ट है, और एक डिस्कनेक्ट है। दो से फंसता है, एक डिस्कनेक्ट एक कनेक्ट है। अब जिधर डिस्कनेक्ट हुआ उधर झूलने लगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। घड़ी के पेंडुलम की तरह समझने की कोशिश करो, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर। मिलाद कर ले तो क्या हरज है, फातिहा कर ले तो क्या हरज है, और 11वीं करें तो क्या हरज है? कोई हरज नहीं है। बुजुर्गों ने किया हम भी करेंगे तो क्या, और ना करें तो क्या हरज है, ना करें तो क्या हरज है। नबी के जमाने में नहीं हुआ, सहाबा के जमाने में नहीं हुआ, सहाबा के बाद नहीं हुआ, बहुत बाद में हुआ, ना करें तो क्या हरज है। जब सहाबा ने नहीं किया तो हम क्यों करें? जब सहाबा ने, लेकिन सहाबा ने तो बहुत सा काम नहीं किया और हम कर रहे हैं, अगर कर रहे तो क्या हरज है। आखिर कुरान पर हम जेर ज़बर लगाते हैं, कहां सहाबा कराम ने कुरान पर जेर ज़बर लगाया था? मगर नया काम तो हो रहा है, तो अगर ये भी नया काम हो जाए तो क्या हरज है, और ना करें तो क्या हरज है, कर ले तो क्या हरज है, ना करें तो क्या हरज है। ये भी ठीक वो भी ठीक, ये भी ठीक वो भी ठीक, 50-50।
سبحان اللہ سبحان اللہ. گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے آپ کی توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی میلاد کر لیں تو کیا حرج ہو، نہ کریں تو کیا حرج ہو، جشن منا لیں تو کیا حرج ہو، اور نہ مناویں تو کیا حرج ہو، 11ویں کر لیں تو کیا حرج ہو، اور نہ کریں تو کیا حرج ہے، حلوہ پکا لیں تو کیا حرج ہے، نہ پکاویں تو کیا حرج ہے، امام حسین کا فاتحہ کر لیں تو کیا، اور نہ کریں تو کیا حرج ہے، کبھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں، اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اپنے کو کیا لفڑے میں جانے کا، کاہے کو جھگڑے میں جانے کا، کاہے کو رگڑے میں جانے کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو کاہے کو جنت میں جانے کا. آگے یہ بھی بڑھا دیا کرو، کاہے کو جنت میں جانے کا. ہم کو تو دھندے میں رہنا ہے، ہم کو تو تجارت میں رہنا ہے، یہی 4 بچے لے کر کے اسی افریقہ میں پڑے رہنا ہے. کاہے کو قبر میں جانے کا، کاہے کو مرنے کا، کاہے کو قبر میں جانے کا، کاہے کو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا، کاہے کو محشر میں اٹھنے کا، اور کاہے کو جہنم میں جانے کا. یہی پڑے رہ جاؤ، مت مارو. مرو مت. ہمیں جب مرنا ہے تو پھر جینے کا پروگرام کیا، جب مرنا ہے تو مرنے کا پروگرام بناؤ. اللہ اللہ اللہ. مرنا ہے اگر یقینی طور پہ تو نے اپنے لڑکے کے لیے پراپرٹی کیوں بنائی، دین کے لیے کیوں نہیں بنایا. سبحان اللہ. تیرا لڑکا بڑا کہ مذہب، تیری بیوی بڑی یا فاطمہ، تیری عورت بڑی یا عائشہ، تو بڑا کہ نبی. جب تو کچھ نہیں ہے تو جو کچھ نہیں تھے ان کو سب کچھ کیوں دے دیا. اولاد کو کچھ دو، اولاد کو کچھ دو، اسلام کو سب کچھ دو. بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا، اور امت کو سب کچھ دیا. بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا. بادشاہ تھے، کنگ آف سمنان تھے، تخت و تاج کو لات مار دیا اور ہم کو فقیری دے دیا. اولاد کو کیا دیا، مذہب کو سب کچھ دیا. اور مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو، جہنم بھی دے دو. اکیلے کاہے کو جاؤ، پوری فیملی لے کے جاؤ، تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو. میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دل جلے کا کوئی فقرہ تیری سوئے ہوئے سول کو جگا دے، اور تو سوچے کہ یہ 60 برس کے سپنے پر اپنے کو کیوں لٹا رہا. یہ سپنا ہے، یہ ڈریم ہے. لائف از اے ڈریم. When you will expire, you will leave the world, then you will understand what is real life. Then you will not come back again. You will not come back again. جب ہاتھ سے سب اڑ جائے گا تب کیا کرو گے. اس لیے آج جاگ جاؤ، آج کا جاگنا سہاوا ہے. تو کبھی ادھر تو ایک تار ٹوٹ گیا، دوسرا تار کنیکٹ ہے، تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ بلب میرے ورڈنگز میں فیوز کم ہے، کنفیوز زیادہ. تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. فرام ویئر یو بریک، بریکن فرام ہیئر، دس پوائنٹ، بریک پوائنٹ آف بریکنگ. گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے اسی بلب کو، دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے اسی پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر لگ گیا، جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا تو کیرائن بچ گیا. کیرائن بچے گا صاحب، کتنے کا ملتا، کتنے رین کا ملتا، کبھی خریدا بھی نہیں کیا. آدھا رین، کم از کم آدھا رین بچ گیا.
ए मैन कैन सेव हाफ रैन, आधा बच गया। और एक बल्ब ऐसा होता है तो उसी बल्ब को लड़के घुमाते हैं ना, अब तो बढ़ के भी घुमाते हैं शायद लग जाए, घुमाते 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 धीरे धीरे घुमाते घुमाते वहीं लाते हैं जहां से डिस्कनेक्ट हुआ। अगर जुड़ गया तो पैसा बचा। तो हमारे उलमाए किराम ऐसे बल्बों को घुमाते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं, घुमाते घुमाते धीरे धीरे 15 मिनट धीरे धीरे, 30 मिनट धीरे धीरे, 45 मिनट धीरे धीरे, 1 घंटा तकरीर हो रही है और घुमा रहे हैं उसी में, और वहीं ले जाते हैं जहां से टूटा है कि शायद अंदर ही अंदर जुड़ जाए सुभान अल्लाह, तो चेहरे पे लाइट आ जाएगी। वाह वाह वाह। और अगर कहीं दोनों तार टूट के गिर गया तो मेरे बाप भी उसे सही नहीं कर सकते। जब टूट के निकल गया तो वो कंप्लीट फ्यूज्ड है। ऐसे फ्यूज बल्ब किसी काम के तो होते नहीं। इंडिया में हकीम लोग कहते हैं कि देखो बोतल में मत लाओ, कारूरा, इफ यू आर गोइंग टू मेक वाटर प्लीज डोंट कलेक्ट इन बॉटल। बोतल का शीशा मोटा होता है। हकीम लोग पेशाब देखते हैं ना, और पेशाब देख करके बीमारी बताते हैं। यूरिन टेस्ट उसको निगाहों से करते हैं। यूरिन टेस्ट केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि वो आंखी से देख लेते हैं। जो पुराने हकीम हैं, वैद्य हैं, पुराने हकीम, तबीब, अच्छे पुराने यूनानी डॉक्टर्स वो पेशाब देख करके बीमारी बताते हैं। तो पेशाब देखने के लिए बॉटल का शीशा बड़ा मोटा होता, तो कहते हैं यही जो फ्यूज बल्ब है इसी में लाओ, शीशा बारीक है, आर पार देखने में वेरी ट्रांसपेरेंट, देखने में आसानी है। देखा आपने, जब तक फ्यूज नहीं था सरों पर था, वाह वाह। जब तक फ्यूज नहीं था बुलंद था, फ्यूज हो जाने के बाद टॉयलेट में पहुंचा दिया गया। तो इन फ्यूज बल्बों से कहो व्हाट इज योर रियल प्लेस। क्या बात, बारकल्लाह बारकल्लाह। आगे बढ़ो। फ्यूज बल्ब अपने घर नहीं लाओगे। जब देख लोगे तार टूटा है तो पहचान लोगे ना, ये तो फ्यूज है। अरे मौलाना ने मुझको दिया, मियां हाशमी ये देखो ये बल्ब। अरे हाँ मुफ्ती साहब ये तो फ्यूज है। उधर भाई कासिम अशरफी ने उठा करके दिया, मियां ये बल्ब, तार देखा फ्यूज है। लड़कों ने देखा फ्यूज है, नौजवान ने देखा, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो भी पहचान लेता है ये तो बल्ब फ्यूज है, बीए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है ये तो फ्यूज है, एमए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है, पीएचडी का है तब भी पहचान लेता है, डीलिट कर रहा है तब भी पहचान लेता है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है। अरे अब तो 8-10 साल के लड़के पहचान लेते हैं, अम्मी इट इज फ्यूज बल्ब। हाउ डू यू नो? सी डिस्कनेक्ट। तो बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। आप लोग सब समझते हैं माशाअल्लाह। अब तो जी चाहता है ऐसे समझदारों में तकरीर ही न की जाए। जब A to Z आप समझते हो तो मैं बोलूं क्या। बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इनसाइड। ये अंदर का देख के पहचान लेते हैं। ये तो पहचान लेते ही, मैं कितना ही मेकअप करके आऊं, कितना ही सजा के आऊं, पहचान लेते। फ्यूज है। उधर से निकले 5 आदमी, फ्यूज। उधर से 15 आ रहे, 15% आर कमिंग टुगेदर इन ए फार्म ऑफ ए जमात। ए चाइल्ड क्राइड, डोंट गो देयर, फ्यूज्ड। Some persons are crossing the road. A child said to his brother, yes, shut up the door. Fuse are coming.
اب ان بلبوں کو بڑی فکر ہوئی کہ سب پہچان لیتے ہیں، تو ان کا کیا کیا جائے؟ کہا سب لوگ جمع کرو. عالمی اجتماع ہوا، واہ 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 واہ. دنیا بھر کے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے سوچنے لگے کہ کیسے بدلا جائے، یہ پہچاننے نہ پائے. تو ہندوستان کا امیر بول رہا ہے، پاکستان کا امیر بول رہا ہے، انگلستان کا امیر بول رہا ہے، قبرستان کا امیر بول رہا ہے. ایسٹر میں ہوتا ہے. اجتماع ہوا. اب وہ چاہے بردر میں ہو، چاہے سسٹر میں ہو، چاہے ایسٹر میں ہو، آئی ڈونٹ نو. Too great, too great. پہچان لیتے ہیں. اب they are fearful, afraid of children, سنی بچوں سے ڈر گئے. یہ تو پہچان لیتے ہیں. بوڑھوں سے ڈر گئے. عورتیں بھی دیکھ دیکھ او you know, we live in South Africa, we are not civilian enough, undeveloped country. I understood you. Oh, fused. How do you say about him that they are fused? You are not seeing his face. Prayer for prayer, but there is no light on the face. It shows that his face is fused. There is no light in the heart, no light on the face. If you are sorrow in the heart, the symbol of the sorrow will come on your face. If you are cheerful in your heart, cheerfulness in the heart, that will come on your face. Your smiling style will show that you are in a cheerful mood. Your wearing, and please, come on. I'm ready to give you mic for 5 minutes more, my dear. I will not take more time. Let me think what I forgot. Let me think what I forgot. Without this, let me think. Actually, my speech is not prepared. And a point went, finish. Ab another point come. So some disturbance I can't bear in, but unfortunately I could not bear. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. کوئی قرآن شریف نہیں بھولا ہوں کہ ایک دو لفظ سے یاد آ جائے گا. ایک زبان بھول گیا. قرآن شریف میں یہ اعجاز ہے، یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں سے آدمی بھول جائے تو وہ پیچھے سے ایک لفظ کا لقمہ دے دو تو وہ پھر لائن پر آ جاتا ہے. مطلب میں بے لائن آدمی ہوں، لائن پہ نہیں آ پا رہا ہوں. وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے. ایک عالمی جمع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا کہ یہ لوگ پہچان لیتے ہیں، اب کیا کیا جائے. تو کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی پاکستان سے آیا، کوئی بلوچستان سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور مگج ماری رہی. برین پر برین لگ گیا. اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا. بٹ دیر از نو اینی کنکلوژن، نو ریزلٹ.